علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم علماء اکرام اور عزیز دوستوں، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پرنور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و بقا اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر ہمارے کے اندر بھی وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے پھانسی پر چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کی نام لیوا کہہ رہی ہیں کہ کاش ہمارا اسلامی شریعت کتابوں اور واعظوں کی بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو عنایت بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظروں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اسی معصوم ترین حضرت عالم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے۔ اس دار فانی میں جتنے مظاہر برپا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ سب پہ نازک پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ عالم کی تاریخ ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں۔ بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کمال رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔ جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، 2 پٹکے پر مشتمل مختصر سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کرتے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر تھا تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر تھا تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ تھا تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست تھا تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے، اس جہیز جیسی مقبول رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گران جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گران جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اسی بات پر میں